تو یہاں پر یہ بھی ایک تھوڑی سی غور و تفکر والی بات ہے کہ اس رات کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ آخر کے 10 دنوں میں ہی آئے گی، اور اس میں ہمیں اسے تلاش کرنا ہے۔ صحیح۔ بالفرض اگر کوئی اس رات کو نہ پا سکا یا اس رات کی علامتیں تلاش نہ کر سکنے کی اس کے اندر سکا، تو ویسے تو علامتیں ذکر کی گئی ہیں حدیث مبارکہ میں، جیسے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو یہ رات بالکل روشن اور واضح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اس رات کا جو صبح کا، یہ رات گزرنے کے بعد جو صبح کا سورج ہے وہ بغیر شعاؤں کا ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سمندر کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ 21ویں شب کو سرکار علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، اور اس میں جو ہے وہ بارش ہوئی۔ تو اگر کسی طاق رات کے اندر بارش ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شب قدر ہو۔ یہ علامتوں میں آتا ہے، یہ علامتوں میں آتا ہے۔ لیکن ہر کوئی اس کی علامتوں کو حاصل کر کے اس کے اندر عبادت کر لے، یہ ممکن نہیں ہوتا ہر ایک کے لیے۔ بزرگان دین نے مختلف تاریخوں کے بارے میں جو لکھا ہے کہ بھئی اگر بدھ والے دن پہلا روزہ ہو تو شب قدر کب ہوگی کب نہیں ہوگی، لیکن یہاں پہ ایک وظیفہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی وظیفہ اختیار کر لیا تو پھر گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے شب قدر پڑھ لی ہو۔ وہ وظیفہ جو ہمارے علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ یہ اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھ لے تو روایتوں کے مطابق یہ 3 مرتبہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے گویا کہ اس نے شب قدر میں عبادت کی ہو۔ کیا بات ہے! تو اب اگر ہم تلاش میں لگے ہوتے ہیں، اگر ہم غور و تفکر نہیں کر پاتے تو پھر کم از کم یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، انشاءاللہ شب قدر کا فضیلت ہمیں حاصل ہو۔ کیا بات ہے! اور اس سے بہتر بات کیا ہوگی کہ ہر طاق رات کو عبادت یہ سمجھ کے کی جائے کہ آج شب قدر ہی ہوگی، اور پھر جتنے وظائف مستند طریقوں سے ہمیں ملتے ہیں وہ سارے وظائف اگر ہر طاق رات میں پڑھ لیے جائیں تو اس سے بہتر کیا بات ہوگی۔ دل اگر آپ کا کہتا ہے یا دل میں یہ آواز آتی ہے یا دل